میرا نام عزیز الرحمان ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جیسے ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس ریفرنس کے صورت میں یا جان پہچان والا آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمیں مثال کے طور پہ ایک LCD دے دیں، تو ہم اس کو LCD کے ریٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے تقریباً مثال کے طور پہ 8,000 روپے کی، تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کو ہم ریٹ ٹو ریٹ میں دے رہے ہیں، اس میں ہم کچھ بھی آپ سے نہیں کما رہے، حالانکہ ہم اس میں 2,000 3,000 کما رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ 8,000 کا کہہ کے ریٹ ٹو ریٹ کہہ کے پھر بھی 2-3 ہزار کما رہے ہیں، تو جن میں 40,000 کہتے ہوں گے ان میں پھر کتنا یہ پروفٹ کا ریشو یوں رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خرید و فروخت کے اندر مختلف جہاں صورتیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں، بنیادی چیز چاہے وہ خرید و فروخت ہو یا اور دیگر امور ہوں، ان کے اندر اسلام جو ہے وہ جھوٹ کی مذمت کرتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں کے لیے تو یہ آیا کہ مال تو بک جائے گا لیکن جو ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے کہیں کہ جناب یہ میں جو ہے وہ بغیر نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں، یہ کہنا آپ پر ضروری ہے، یا آپ کتنا نفع رکھ رہے ہیں یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آپ نہ بتائیں اسے کہ بھئی مجھے کتنے میں پڑی کیا ہے، بس آپ یہ کہہ دیں۔ اگر آپ مناسب دام میں دے رہے ہیں تو مناسب دام کہہ دیں، مارکیٹ سے کم دام میں کہہ رہے ہیں تو مارکیٹ سے کم دام میں دیں، مارکیٹ کے برابر دام میں کہہ رہے ہیں تو اب بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں مارکیٹ سے کم دام میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ریٹ ٹو ریٹ پھر کہنا، ریٹ ٹو ریٹ کہنا یہ بھی جو ہے وہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ اس بات کو واضح نہیں کرتے کہ میں اس میں کتنا نفع کما رہا ہوں، یہ عام طور پر بے کہلاتی ہے، خرید و فروخت کی صورت کہلاتی ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ ایک میں جو ہے وہ پروفٹ بتاتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میرا اتنا پروفٹ ہے، اس کو بے مرابحہ کہا جاتا ہے کہ آپ نفع جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور اس نفع کو سامنے والے کے سامنے آپ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بے کہلاتی ہے جو ریٹ ٹو ریٹ کے اوپر بیچنا کہلاتا ہے، وہ بے تولیہ جو ہے وہ کہلاتی ہے فقہی اصطلاح کے اندر۔ تو ان دونوں بے کے اندر یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جناب میں اتنا نفع رکھ رہا ہوں یا میں نفع نہیں رکھ رہا، ریٹ ٹو ریٹ جو ہے وہ بیچ رہا ہوں، تو اب اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا۔ ویسے بھی عام طور پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہاں پر اگرچہ آپ سامنے والے کو کم قیمت میں بھی دے رہے ہوں، لیکن جس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی بات نہیں ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ یا تو آپ جب جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ درست اور سچ بات ہو، ریٹ ٹو ریٹ ہی وہ چیز ہو۔ ہاں، ریٹ ٹو ریٹ کے اندر دو چیزیں، ایک یہ کہ آپ نے وہ چیز خریدی کتنے میں، اور ایک یہ کہ اب وہ چیز پڑ کتنے کی گئی۔ خرید کے آپ لائے ہیں مثال کے طور پہ ایک چیز 10,000 کی، لیکن آنے کے ٹرانسپورٹیشن اور دیگر اخراجات وغیرہ ملائیں تو اب وہ 11,000 کی آپ کو پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی علماء نے کہا کہ یوں نہ کہے 11,000 کی میں نے خریدی ہے، یعنی اس میں بھی کتنا ایک احتیاط والا جملہ، حالانکہ اخراجات اتنے ہو چکے، تو اب وہ یہ کہے کہ مجھے پڑی جو ہے وہ 11,000 کی، حالانکہ اس کے اندر وہ کوئی نفع نہیں رکھ رہا، مگر وہاں بھی جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دی گئی کہ یہ الفاظ کہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز پڑی اتنے کی ہے۔ تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا ضروری ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی جو ہے وہ کاروبار کے اندر اس کی وجہ سے خیر و برکت بھی اڑ جاتی ہے، اور کئی صورتوں کے اندر جو ہے وہ شرعی طور پر آپ کو وہ چیز سامنے والا جو خریدار ہے جب اس کو حقیقت کا علم ہو تو اس کو ریٹرن کرنے کا بھی حق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اتنا ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس سے کم یا اتنے میں نہیں ملے گی، تو آپ اس طرح کے جملے تو استعمال کر، اگر واقعی وہ بھی سچ ہے، پتہ چلا مارکیٹ میں وہ جائے اور اس سے کم میں جو ہے وہ مل رہی ہو، تو بالکل ایسے ہی کہ بھائی میں نے دیکھیں اپنے طور پہ اتنے آپ کو مناسب ریٹ کر دیے۔ اچھا، اس میں بھی وہی بات ہے کہ احتیاطی جملے کہ مارکیٹ میں کم میں نہیں ملے گی، اب کیا پتہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور جو ہے وہ کم میں جو ہے وہ دے رہا ہو، عموماً اتنے میں نہیں ہوتی، تو عموماً اتنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی، میں مناسب چیز دے رہا ہوں۔ اسی طرح کئی دفعہ لوگ قیمت تو وہی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ مارکیٹ میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو جو میں آپ کو چیز دے رہا ہوں نا، حالانکہ وہی چیز مارکیٹ کے اندر اس سے کم قیمت پر موجود ہوتی ہے۔ تو اب جب کسٹمر یہ کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ چیز کچھ اور ہے اور میری چیز کچھ اور ہے،
تو یہاں بھی جو ہے وہ در حقیقت وہ گاہک کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہی چیز جو میں بیچ رہا ہوں سامنے بھی جو ہے وہ اس سے کم ریٹ کے اندر مل رہی ہے. تو یا تو ان بحث میں جائے نہیں بھائی میں کتنا پروفٹ رکھ رہا ہوں یا میں کیا چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہوں، کیسے بیچ رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہا ہوں، کیوں بیچ رہا ہوں. سمپل آپ جو ہے وہ اپنی چیز کی جو ہے وہ کوالٹی بتائیں اور جو ہے وہ آپ قیمت جو ہے وہ بتائیں. اس کے اوپر سامنے والے کو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ راغب کر سکتے ہیں. آپ کی پاور آف اسپیکنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ اسے قائل کر سکتے ہیں. تو یہی تو اسپیکنگ ہے، مطلب اس میں پھر لوگ جھوٹ ایڈ کر لیتے ہیں، طرح طرح کے ایسے مبالغے ایڈ کر لیتے ہیں. اپنی چیز کی وہ صفات بیان کرنا کہ بقیہ پوری مارکیٹ میں تو وہ ہے ہی نہیں، اس جیسی پیس آپ کو نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. اور کچھ تو مزید کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا، یعنی اتنے جتنے آپ لگا رہے ہیں یہ ہمارا نقصان ہے اور نقصان ہو جائے گا. اچھا بولیں گے یوں، اب یہ نقصان کیا ہو جائے گا؟ نفع میں نقصان ہو جائے گا. یعنی اچھا سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کو واقعی نقصان ہو جائے گا، حقیقی نقصان ہو جائے گا. اب چیز اس کو 10,000 کی خود پڑی ہے، اب سامنے والے نے ریٹ لگا دیا، اس نے 13,000 لگ گئے اور اس نے 11,000 لگا دے، تو 1,000 روپے نفع ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور مراد یہ لیتے ہیں نفع میں نقصان ہو جائے گا. تو یہ مناسب ہے؟ یہ ایسا لفظ بھی کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. نقصان سے مراد یہی ہے کہ آپ جتنے میں چیز لے رہے ہیں، آپ نے جتنے میں خریدی یعنی دکاندار نے اس سے کم میں وہ لگائے، یعنی آپ کے کیپٹل میں نقصان ہو جائے. یا جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے خریدی تو 10 کی ہے لیکن پڑ مجھے 11 کی گئی ہے، تو اب اگر میں آپ کو 10.5 کی جو ہے وہ بیچوں گا تو مجھے جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ تو پھر بات حقیقت پر مبنی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ بول رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اپنی سیل میننگ کے اندر، اور جھوٹ اور بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر کے وہ بیچ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بسا اوقات وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. اور پھر دوسرا یہ کہ برکت نہ ہونے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ بھئی قدرتی طور پہ برکت مال میں نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جس گاہک کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ آپ کی دکان پر بھی نہیں آتا کہ یار انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا یا دھوکہ کیا، مارکیٹ میں وہ چیز اتنے کی مل رہی تھی اور انہوں نے مجھے زیادہ قیمت لگا دی اور یہ بول کے لگائی کہ سب سے کم قیمت کے اندر ہم دے رہے ہیں. تو اس طرح بھی جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو سچ میں برکت ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے. اگر ایک مرتبہ بھی کسی کو جھوٹ بول کر چیز آپ نے بیچ دی اور اس کو بعد میں پتہ چل گیا، یقین کریں زندگی بھر کبھی آپ کی دکان پر وہ قدم نہیں رکھے گا، یعنی پھر وہ آئے گا ہی نہیں آپ کی طرف. کیونکہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جھوٹا بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، یعنی جو شخص خود جھوٹا ہو وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم جھوٹ کی سخت مذمت فرمائی اور تجارت میں جھوٹ، اس کی اور مذمتوں کو بیان کیا.